اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج کا ویڈیو بھی بہت اہم ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، چاہے دنیا میں ایمان والے ہوں غیر ایمان والے ہوں، ہر مرد عورت کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ لہٰذا شروع میں ہی آپ لوگوں سے التجا ہے، گزارش ہے کہ پوری ویڈیو بھلے تھوڑی بڑی ہے لیکن ہم سب کے زندگی سے زیادہ بڑی نہیں ہے، جان سے بڑی نہیں ہے، ہم سب کی زندگی سے بڑی نہیں ہے۔ اس لیے ویڈیو قریب 25 منٹ کی بننے جا رہی ہے۔ شروع سے آخر تک آپ لوگ ضرور دیکھیں، اور دیکھنے کی شرط میری طرف سے یہی ہے کہ آپ لوگ کھانا پانی کوئی بھی حاجت اور ضرورت ہو اس سے فارغ ہو کے اطمینان سے آدھا گھنٹے کا وقت لگائیں گے، تبھی آپ اپنی زندگی کے بارے میں سنسیئر اور سنجیدہ ہیں۔ دنیا بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی، آخرت کے بھی ضرور ملے گی۔ اسی لیے میں نے کہا آج کے ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ سارے دنیا کی مانوتا اور انسانیت کے لیے ہے، چاہے اس میں مسلم ہوں، ہندو ہوں، کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو، ان سب کے لیے عام طریقے سے ہے، لیکن ہم سب مسلمانوں کے لیے تو خاصم خاص ہے۔ دیکھیے آج کے ویڈیو کا اگر ٹائٹل آپ دیکھیں تو ریڈ کلر کا مطلب ڈینجر جو کلر ہوتا ہے، ریڈ کلر کا میں نے بیک گراؤنڈ لیا ہے، لیا ہے ریڈ کلر، ڈینجر۔ یقیناً اگر ہم اور آپ نہیں سنبھلے تو ڈینجر اور خطرے کا بہت بڑا سائرن اس وقت پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ لہٰذا دہنے ہاتھ پہ، رائٹ ہینڈ پہ اگر اوپر دیکھیں تو میرا فوٹو لگا ہوا ہے، اوپر دہنے ہاتھ پہ میرا فوٹو ہے۔ اس کے بعد لال بیک گراؤنڈ پہ بائیں طرف سفید سے لکھا ہے، وائٹ سے اردو میں لکھا ہوا ہے، وائٹ سے سفید کلر سے لکھا ہوا ہے اردو میں شرک، بڑی شین ہے شرک، اور آگے لکھا سوالیہ نشان کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے ہندی میں نے لکھا، ہندی میں اگر شرک کا ٹرانسلیٹ کرنے جائیں آپ گوگل پہ تو شرک کا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے بھاگنے والا۔ اگر آپ گوگل پہ ٹرانسلیٹ کریں تو شرک کا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ہندی میں بھاگنے والا، اور وہ بھی کچھ حد تک صحیح ہی ہے، جو بھاگتا ہے، کنفیوز ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ شرک کا اگر ٹرانسلیشن آپ کریں گوگل میں تو ٹرانسلیشن کا جواب ہوتا ہے بھاگنے والا، تو یقیناً وہ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو شرک کرتے ہیں، شرک اللہ کے ساتھ کسی دوسرے مخلوق کو شریک کرتے ہیں، وہ بھاگتے ہی ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ دیکھیے شامل ہونا، شریک ہونا، یہ بھی شرک کا۔ میرا لائیو ریکارڈنگ آیا، سنیں پلیز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، آپ نے تمہید میں تھوڑی سی بات سنی، اور یقیناً آج کا ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے، اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان، مرد عورت، ہندو مسلمان کرسچن یہودی، کسی بھی ایمان والے غیر ایمان والے، سب کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تو عام طور سے، لیکن ہم سب مسلمان جنہوں نے کلمہ کا شہادت دی ہے، کلمہ پڑھ کے شہادت دی ہے اپنے اللہ کے، اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان کے لیے تو ضروری ہے، کیونکہ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے آگے دیکھا، شرک ہے، شرک بڑی شین سے ہے، شرک اردو میں کہتے ہیں شرک، اور عام بول چال بھاشا میں بھی میں نے نیچے لکھ دیا ہے، شرک کا مطلب ہونا شامل ہونا، شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک ہونا۔ جیسے ایک انگلی یہ ہے الگ ہے، ایک انگلی یہ ہے، دونوں الگ ہیں تو ابھی الگ ہے، اور دونوں مل جائیں تو شریک ہو جائیں گے۔ جیسے اللہ نے ہم کو، آپ کو، پوری دنیا کی کائنات کو ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے بنایا ہے۔ شرک اسے کہتے ہیں جب تک شریک نہیں ہوں گے۔ لہٰذا عربی میں شرک کہتے ہیں، بڑی شین سے ہے، اور اس کو ہم اور آپ اردو میں شرکت کہہ لیں، شریک کو، شرک کو شرکت کہہ لیں،
ملا ہوا کہہ لیں، انگلش میں ٹوگیدر کہتے ہیں، انگلش میں ٹوگیدر کہہ لیں یا along with کہہ لیں، اور اردو میں ایسی سمجھنے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں شرکت، ایک شامل ہونا، ایک دوسرے میں شامل ہونا، شرکت کرنا، اسی کو کہتے ہیں شرک۔ یہ تو الفاظ کا میننگ ہو گیا، لیکن یہاں جو ٹائٹل ہے جس کے اوپر تھوڑا سا میں اپنے علم کے مطابق تھوڑی سی بات آپ سب کے سامنے رکھوں گا، وہ ہے شرک باللہ، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا۔ یقیناً اس کے پہلے میں نے ویڈیو لگایا ہے، آپ لوگوں نے امید ہے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ دنیا میں دو سب سے بڑے گناہ، دنیا میں دو سب سے بڑے گناہ، دو بگیسٹ سنس ان دا ورلڈ، دنیا میں دو سب سے بڑے گناہ، مطلب کہتے ہیں ہم لوگ ماڈرن زمانے میں رہتے ہیں تو ہر دم کہتے ہیں ٹاپ 10 ٹاپ 10 ٹاپ 10، تو اسے ٹاپ 10 میں لے لو تو ایک تو کفر ہے، تو کفر کی تو بات ہی چھوڑیے، وہ کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے، ان کا ایمان ہی نہیں ہے، نہ اللہ پر، نہ آخرت پر، نہ کسی چیز پر، تو کافر لوگوں کی تو بات تھوڑی دیر کے لیے سائڈ کر دیجیے، لیکن ساری ویڈیو، ساری تعلیم، قرآن ہے، حدیث ہے، سنتیں ہیں، تبلیغ ہے، جلسہ ہے، تعلیم ہے، جو کچھ بھی مجاہدہ ہے کی جا رہی ہے، ہر طرح کے تعلیم اور تبلیغ لوگ کرتے ہیں، جیسے ہمارے علماء اکرام، مفتی، عالم، حافظ، سب لوگ اپنی تقریر کے ذریعے کرتے ہیں تبلیغ دین کا، کوئی کتاب لکھتا ہے مورخ، وہ کتاب کی تحریر کے ذریعے تبلیغ کرتا ہے، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں 5 ٹائم مسجدوں میں تو اپنی قرأت کے ذریعے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا دیتے ہیں 5 وقت مسجدوں میں، تو وہ اپنی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاح اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے الفاظ سے تبلیغ کرتے ہیں دین کا۔ وہیں مؤذن صاحب ہوں، پیش امام صاحب ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، قاعدہ پڑھاتے ہیں، صدر القرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کا ناظرہ پڑھاتے ہیں، وہ علم کے ذریعے تبلیغ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن عمر ہو گئی 20 سال 25 سال 50 سال 60 سال کی، تو جھولا اور بورا اپنا خرچہ، اپنا جان مال وقت نکال کے 3 دن 40 دن 4 مہینہ تبلیغی جماعت میں در در بھٹکتے ہیں، وہ بھی دین کا تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ مجاہد ہیں جو تلوار سے یا میسائل سے، بم سے بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو تبلیغ دین کا سب کا لب و لباب کیا ہے؟ سب کو لب و لباب یہی ہے، 1,24,000 جو نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کا خلاصہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اسی کی بات چلے گی، اسی کی بات ساتھ چلے گی، کیونکہ وہ اکیلا تنہا خالق ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، نام ہی اس کا اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب خالص ہونا، خالص ہونا، انگلش میں کہتے پیور، شدھ، ہندی میں بولتے شدھ، ہندی میں وہ بولتے شدھ، پیور، خالص ہونا، سورہ اخلاص نام ہے، اور چھوٹی سی سورت ہے، ہر مسلمان مرد عورت کو یاد ہوگا۔ اس میں ہی توحید بیان کر دی اللہ نے، قل هو اللہ احد۔ اس کا جو ترجمہ اور مفہوم میں بیان کر پاؤں گا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو سب کو، اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا خالق ہے اور اکیلا ہے، اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، وہ نہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ کسی کو پیدا کیا ہے، اس کا کسی کے ساتھ، کسی بندہ اور بندی کے ساتھ نہ کوئی رشتہ ہے، نہ ناتا ہے، نہ کسی سے دوستی ہے، نہ کسی سے دشمنی ہے۔ ہاں، جو اللہ کی بات مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی بات مانے، مطلب اللہ کی اتاری ہوئی آسمان کی جو 4 کتابیں بڑی تھیں اپنے زمانے میں، توریت، زبور، انجیل، توریت، زبور، انجیل، جو 3 آسمانی کتابیں پہلے کی تھیں، اور کئی صحیفے آسمان سے آئے۔ ایمان ہم کو آج بھی سب پر رکھنا ہے، لیکن ساری کتابوں کو ملا کے مرج کر کے اللہ نے فائنل کتاب اور فائنل نبی بھیج دیا ہمارے درمیان۔ وہ فائنل کتاب ہے اللہ کا فرمان، ہم سب کہتے ہیں القرآن، ہم سب مسلمانوں کے لیے جینے کا سموِدھان۔ القرآن، اللہ کا فرمان، ورڈ آف گاڈ، اللہ کا فرمان، ہم سب اسے کہتے ہیں القرآن، قرآن مجید، اور ہم سب مسلمانوں کے پوری زندگی جینے کا سموِدھان۔ تو نمبر 1 لا الہ الا اللہ، اللہ کی بات قرآن میں ہے،
اور قرآن چونکہ عربی میں ہے تو ہم لوگ اجمی لوگ جو اگر نہیں سمجھ پاتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی فائنل میسنجر، فائنل نبی، 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، آخری اور فائنل نبی اللہ نے بنا کے بھیجا جناب محمد بن عبداللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ آخری نبی، سچے نبی، آخری پیغمبر، آخری میسنجر ہیں اللہ کے۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، لہٰذا پورے دنیا کے انسانوں کی اور رہنمائی عام طریقے سے، اور پورے دنیا کے مسلمانوں کی یا امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی صرف 2 باتوں پہ ہے: لا الہ الا اللہ، القرآن مجید، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی، عملی پوری حدیثیں یا پوری حیات طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہو گیا مکمل ایمان۔ اسلام 2 ہی باتوں پہ ہے: لا الہ الا اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی ترجمانی ہے، سنت ہے، اور اسی پہ عمل کرنے سے جنت ملے گی، دنیا میں عزت، سکون، آرام کی زندگی، اور آخرت میں ہمیشہ کی بہترین زندگی، جنت انشاءاللہ۔ لہٰذا آج کے ویڈیو کے ٹاپک ہے شرک کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اب اس ٹاپک کو اگر 1 سال مکمل بولا جائے تو ٹائم کم پڑ جائے گا، 5، 10، 15 منٹ کے ویڈیو میں مکمل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تھوڑا سا میں ٹارچ روشنی جلا کے دکھانا چاہوں گا، میں اپنے آپ کو بھی۔ شرک کی بہت قسم ہیں، اوپر سے شروع کرتے جائیے تو اللہ کے ساتھ شرک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ کو بھی مانے، اس کے ساتھ کسی بھی نبی کو، رسول کو، بزرگ کو، صحابہ کو، اللہ کے ولی کو، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، کسی کو اس میں بھی دکھائی پڑے کہ بھائی اس بزرگ صاحب کے یا ولی صاحب کے یا پیر صاحب کے اندر بھی کچھ طاقت ہے، نتھنگ از، بے شک کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، ورنہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی بات تو غلط ہو جائے گی۔ اللہ نے صاف کہا، ہم تیسرے کلمے میں جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ کی طاقت، اللہ کی بادشاہت، چاہے 7 زمین ہو، 7 آسمان ہو، 7 زمین ہو، اتنا تو بتا دیا اللہ نے، اللہ ہی عالم جانے، اللہ ہی جانے، بہتر جانے کتنی زمین کتنی آسمان ہے، سارے کائنات کا مالک تنے تنہا اللہ رب العزت ہے، اور وہ ان کی شان کے متعلق تو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے، بات کرنا تو دور کی بات، کہ اللہ رب العزت ٹوٹل اکیلے کنٹرول کرتے ہیں، ان کو اونگ بھی نہیں آتی۔ ہر بندے کو، اس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، ہر بندے کو جو میں بول رہا ہوں وہ بھی اللہ سن رہے ہیں، جو میں نے پیچھے زندگی گزاری وہ بھی اللہ جانتے ہیں، جو اس وقت بول رہا ہوں وہ بھی جانتے ہیں، آگے ابھی اور 2 منٹ کے بعد، 25 منٹ کے بعد میں کیا بولوں گا سب اللہ جانتے ہیں۔ پاسٹ، پرزینٹ، فیوچر، بھوت کال، برتمان کال اور بھوش کال، جسے اردو میں کہتے ہیں ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پرزینٹ، فیوچر، سب جو جانتا ہے وہ اللہ ہے، وہ کریٹر ہے۔ لہذا شرک کے متعلق پہلے ایک چھوٹی سی میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، حدیث کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد بات واضح ہو جائے گی، اور حدیث کا مفہوم نہیں ہے بلکہ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ سنیے، ایک گناہ کے بارے میں شرک کی سزا، ہزاروں آیتیں شرک کے متعلق ہیں، شرک باللہ کے متعلق ہزاروں قرآن میں آیتیں ہیں، اور کئی ہزار، کئی لاکھ حدیثیں مل سکتی ہیں۔ لہذا چھوٹی سی ویڈیو میں چھوٹی سی ریکارڈنگ ہوگی۔ ایک گناہ کے بارے میں شرک کی سزا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک قرار دے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ سورہ مائدہ کا آیت نمبر 72 کا ترجمہ، سورہ مائدہ کا آیت نمبر 72 کا ترجمہ تھا۔ اب عام انسان تھوڑا کم پڑھا لکھا شرک نہیں سمجھ پاتا۔ شرک اس طرح سے ہمارے ایمان میں، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے، توحید جسے قل هو اللہ احد کہا گیا، توحید ایک ایمان ایسی چیز ہے، اسی کے اوپر پھر بعد میں آئے گا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، ساری چیزیں، تقریر، تحریر،
تبلیغ بعد میں آئے گا، پہلے ہے ایمان، لا الہ الا اللہ۔ اور ایمان کے ساتھ یہ جو شرک ہے، علماء فرماتے ہیں اس طرح مل جاتا ہے جیسے دودھ اور پانی مل جائے، مکس ہو جائے، ایک میں دودھ اور پانی دونوں مل جائے تو آپ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ دودھ کہاں پانی کہاں، ایسی ہی شرک مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ تعویذ کے اوپر یقین رکھنا، تعویذ گلے میں پہننا، لٹکانا، گلے میں کوئی دھاگا باندھنا، کالا دھاگا آج کل میں دیکھ رہا ہوں مرد عورتیں دونوں پیروں میں بھی کالا دھاگا باندھتے ہیں، اور کہاں کہاں کالا دھاگا باندھتے ہیں۔ کسی زمانے میں ہم نے بچپن میں دیکھا، ہمارے ہندو بھائی تو آج بھی پہنتے ہیں ہندوستان میں، لیکن مسلمانوں کے یہاں بھی کردھن لوگ پہنتے تھے کمر میں کالا دھاگا۔ تو کردھن پہننا، کالا دھاگا پہننا، تعویذ لٹکانا، گنڈا بنانا، یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسا کالا ٹیکا، کاجل کا کالا ٹیکا لگانا، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی اقسام ہیں، یہ سوچ کے کہ اس سے ہمارے بچے کو نظر نہیں لگے گی، اس سے شیطان قریب نہیں آئے گا، اس سے بچے کو نظر نہیں لگے گی، اس سے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، مطلب ہو گیا یہ بھی اللہ کی ذات میں آپ نے شرک کر دیا۔ کیوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ صبح اٹھیں گے، دعا پڑھیں گے، اپنے نمازوں میں اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے، آپ کو اللہ کے اوپر نعوذ باللہ اس کا مطلب یقین نہیں کہ آپ کی دعائیں آسمان پہ جا رہا ہے، اللہ رب العزت سب سن رہا ہے اور سب قبول کر رہا ہے۔ دھاگے کے اوپر کالا دھاگا، پیلا دھاگا وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا میں نے کہا 1000 باتیں ملائی جا سکتی ہیں شرک کی۔ شرک سمجھنے والے کے لیے سمجھ جائیں گے، نہ سمجھنے والے نہ سمجھ پائیں گے۔ ایک مثال یہ ہو گئی، ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، ایک آخری مثال ہم دے دیں، اور یہ کہ کیا دو مثال شرک ایسی ہی ہے جیسے ہی اور بھی کا فرق۔ مثال کے طور پہ ہماری بیوی آ کے مجھے گلے لٹک لے، میری بیوی مجھے گلے لٹک لے اور کہے میں آپ سے بھی پیار کرتی ہوں، اگر وہ کہے میں آپ سے بھی پیار کرتی ہوں، تو بھی الفاظ جو ہے جسے انگلش میں آلسو کہتے ہیں، بھی میں کچھ شامل ہو گیا، کوئی اور ہے اس کے بعد میں ہوں۔ اور اگر بعد میں خلاصہ کرے کہ نہیں میں اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتی ہوں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ ہیں، تب بھی ہم دو لوگ ہو گئے، شریک ہو گئے، یعنی ان کے والد صاحب بھی ہو گئے، ہمارے سسر صاحب بھی ہو گئے، اور میں ان کا ہسبینڈ، اور میں خاوند اور ہسبینڈ میں بھی ہو گیا، تو شرک ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک مرد اپنی بیوی کو کہے کہ میں تم سے بھی پیار کرتا ہوں، تو وہاں بھی کوئی آ گیا۔ لیکن اس کا الٹا اگر کہے وہ بیوی ہماری آ کے، میری اہلیہ، میری بیگم صاحبہ مجھ سے آگے کہیں میں آپ ہی سے پیار کرتی ہوں، تو ہی والا الفاظ آ گیا، مطلب آگے کوئی نہیں ہے، نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے، میں اکیلا تنہ تنہا ہوں جس سے وہ مجھے محبت کرتی ہیں، میں آپ ہی سے پیار کرتا ہوں۔ تو یہ ہو گیا ہی والا جو الفاظ ہے وہ ہو گیا ایک سنگولر، اور بھی والا الفاظ ہو گیا وہ پلورل کہتے ہیں انگلش میں، ہندی میں کہتے ہیں ایک بچن بہو بچن، ایک بچن بہو بچن، انگلش میں کہتے ہیں سنگولر پلورل، یعنی گرامر ہے، یعنی جیسے لڑکا تو اکیلا ہے، اور لڑکے کئی لڑکے ہو گئے، لڑکی ایک لڑکی ہے، لڑکیاں تو اس میں کئی ہو گئی، 5 10 15 50 ہو سکتی ہیں، مہیلا تو ایک لیڈیز ہے، مہلائیں تو بہت ہو گیا، کتاب ایک کتاب ہے، کتابیں تو بہت کتاب ہو گئی، بک ایک بک ہے، بکس اس لگا دیا، بکس۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمارے مسلمان بھائیوں میں جو آج دنیا میں اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ، چاہے وہ وہاں مکہ و مدینہ میں رہنے والے لوگ ہوں، عربی ہوں یا اجمی ہوں، مکہ ہو، مدینہ ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، انڈونیشیا ہو، امریکہ، چائنا، کہاں کا ہو، مسلمانوں میں اللہ معاف کرے مجھے لگتا ہے 90% سے زیادہ لوگ ہی اور بھی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہی کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں توحید، اسی کو کہتے ہیں وحدہ لا شریک، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ ہی سے روزی مانگتے ہیں، ہمارا اللہ ہی ہمیں زندہ رکھا ہے، مارنے جلانے والی طاقت صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، عزت و ذلت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، ہر بات میں ہی، تب تو آپ توحید والے ہیں۔ بیٹا بیٹی، روزی، تکلیف، خوشی کے دن، غم کے دن، سب کچھ اللہ کے قدرت میں ہے، اللہ ہی سب کرتا ہے، تب تو ہم توحید والے ہیں۔ لیکن بہتیرے، میں نے کہا اللہ مجھے معاف کرے، جن لوگوں کو برا لگے وہ لوگ بھی معاف کریں، بہتیرے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں،
چہرے پہ داڑھی بھی ہے، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ بھی والا معاملہ ہے۔ مطلب اللہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ چاہے نبی کو شریک کر لیں، چاہے ولی کو شریک کر لیں، چاہے صحابہ کو شریک کر لیں، کسی کو دوسرے کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں۔ جیسے واضح طور پہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ اکیلا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ہم جب بھی پکاریں گے تو اللہ کو پکاریں گے، اے اللہ، اے اللہ، یا اللہ مدد۔ ہم اللہ ہی سے مانگیں گے، ہی سے۔ اور کچھ لوگ ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ یا علی مدد، یا حسین مدد، یا غوث پاک مدد۔ تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے جات بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے، شیر خدا تھے، بے شک بہت بڑی تعظیم ہے ان کی، لیکن ان سے مدد نہیں مانگ سکتے آپ۔ اسی طرح غوث اعظم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، نو ڈاؤٹ، کوئی شبہ نہیں، لیکن ان سے مدد نہیں مانگ سکتے آپ۔ تو یا اللہ مدد، یا حسین مدد، یا غوث اعظم مدد، یا غریب نواز مدد، یہ شرک میں داخل ہے، یہ شرک میں داخل ہے۔ لہذا میں نے بتایا ہی اور بھی، اللہ ہی سے مدد، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی سے مدد، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی عزت جلت کا مالک، اللہ ہی حیات اور موت کا مالک، تب تو توحید ہے۔ اور ہی کے جگہ پر اگر بھی لگ گیا کہ یہ غوث صاحب بھی کچھ کریں گے، یا ہمارے پیر صاحب بھی کچھ کریں گے، اولیاء صاحب بھی کچھ کریں گے، غوث اعظم کچھ کر دیں گے، کوئی اور طاقت نبی کے اندر بھی ہے آج بھی، یہ سب باتیں ماننا اللہ کی ذات میں دخل اندازی ہے۔ اسی کے متعلق اللہ نے کہا ہے دو سب سے بڑے گناہ، اس کے پہلے والا ویڈیو میں نے ڈالا ہے، دو سب سے بڑے گناہ، ان میں یہی تھا شرک باللہ اور حقوق العباد۔ لہٰذا اس میں ایک ساتھ دونوں مرج کیا تھا میں نے، اس ویڈیو میں شرک کا جا رہا ہے، اور آگے والے ویڈیو میں حقوق العباد کے متعلق انشاءاللہ ویڈیو بنا کے بھیجا جائے گا۔ اللہ سے بہت لمبی ہو گئی ویڈیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے دنیا کے انسانوں کو عام طریقے سے اور ہم سب مسلمانوں کو خصوصی طور سے اللہ کی توحید سمجھنے والا، لا الہ الا اللہ والا، پوری زندگی توحید پرست مسلمان بن کے زندگی گزارنے کو توفیق اللہ مجھے بھی آپ سب کو عطا فرمائے۔ اور اگر کسی وقت سے کسی وجہ سے جانے میں انجانے میں شرک باللہ ہو گیا ہے، چھوٹا یا بڑا شرک، لوگ تو جاتے ہیں قبروں کا سجدہ کرتے ہیں، کیا کیا نہیں مانگتے ہیں، انتقال ہوئے مرے ہوئے اللہ کے ولیوں سے کیا کیا نہیں مانگتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا عقیدہ یہاں تک باطل ہے کہ ولیوں کو مردہ سب تسلیم بھی نہیں کرتے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی میرے دوست، کسی کے اوپر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے صحیح دین کی بات، صحیح تصویر پیش کرنا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کرے مجھے بھی اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو خصوصی طور سے اللہ وحدہ لا شریک اپنی عبادت کرنے، اپنے سے ہی حاجت روائی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کے سامنے اسوہ حسنہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہم سب کو اللہ رب العزت قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کل ہم لوگوں کو آخرت میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عنایت فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقین ہے مجھے کہ لوگوں کے کنفیوژن دور ہوئے ہوں گے، یقین ہے انشاءاللہ، اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اور لوگوں کے کنفیوژن دور ہوئے ہوں گے۔ کنفیوژن کا مطلب لوگ بھٹک رہے ہیں، جیسے ہمارے ہندو بھائی بہنوں کے ہاں تو کروڑوں دیوی دیوتا ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کون سا پاور کس کے اندر ہے، کون سا کیا ہے، ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگ نہیں، زیادہ تر لوگ کنفیوز ہیں، وہ بھی ڈپارٹمنٹ کی طرح کہ اللہ کے پاس طاقتیں ساری ہیں کہ کسی اور کو دے دیا ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو توحید اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یقیناً اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، شبہ نہیں ہے، ساری کائنات کی طاقتیں
طاقتیں صرف اللہ رب العزت کے پاس موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو کہی سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔